اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے عظیم مجاہد، اللہ کی تلوار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات کے بارے میں۔ تاریخ کے صفحات ایسے بے شمار بہادروں کے ناموں اور کارناموں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنی بہادری کا لوہا منوایا، لیکن یہ اعزاز کسی بھی بہادر کو نہیں مل سکا کہ جس نے جو علاقہ فتح کیا ہو وہ آج بھی اس کی قوم یا ملت کے پاس ہو۔ بڑے بڑے نامور عالمی فاتحین نپولین، چنگیز خان، تیمور، ہٹلر اور سکندر اعظم، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت سے علاقوں کو فتح کیا، لیکن ان کے مفتوحہ علاقے یا تو ان کی اپنی ہی زندگیوں میں ان سے چھین لیے گئے یا پھر ان کی زندگیوں کے بعد ان کی قوم کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ یہ اعزاز پروردگار عالم نے اسلام کے عظیم سپوت خالد بن ولید بن المغیرہ المخزومی کے نام فرمایا۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین سالار اور اسلام کی ابتدائی تاریخ کے بہترین سپاہی تھے۔ نبی رحمت کے وصال کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے ساسانی اور بازنطینی سلطنتوں کو شکست دے کر نہ صرف مدینہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا، بلکہ اپنا نام دنیا کے پہلے درجے کے عالمی فاتحین میں بھی لکھوایا۔ کون جانتا تھا کہ 592 عیسوی میں مکہ کے ایک قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں پیدا ہونے والا یہ بچہ ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ اعزاز بھی پروردگار عالم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں رکھا تھا۔ کون جانتا تھا کہ غزوہ احد میں جنگ کا پانسا پلٹنے والا خالد سیدنا خالد بن ولید بن جائے گا اور جنگ موتا میں ان کے ہاتھ سے دشمن کی 9 تلواریں ٹوٹیں گی اور نبی رحمت کی طرف سے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا ہوگا۔ یہ اعزاز بھی اللہ رب العزت نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کیا۔ ہے کوئی تاریخ میں ایسا فاتح کہ جس نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں حصہ لیا ہو اور ایک بھی جنگ میں شکست نہ کھائی ہو؟ یہ اعزاز بھی پروردگار نے صرف سیدنا خالد بن ولید کے حصے میں رکھا تھا۔ کون جانتا تھا کہ ایک وقت
نبی رحمت کی جان کے در پہ یہ خالد ختم نبوت کا عظیم جان باز بن جائے گا۔ آپ نے مارکہ یمامہ میں صرف 13,000 اسلامی لشکر کے ساتھ مسیلمہ کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی تھی۔ یہ اعزاز بھی خالد بن ولید کے حصے میں آیا۔ آپ نے ان گنت جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا۔ آپ کے وجود پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں تلوار، تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی تو اس پر آپ نے فرمایا، افسوس، موت نے مجھے بستر پر آ دبوچا۔ میدان کارزار میں شہادت حاصل نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کو دشمن کیسے مار سکتا تھا۔ یہ اعزاز بھی پروردگار عالم نے اپنی تلوار یعنی سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں رکھا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم شام کا مقابلہ کرنے کے لیے 3,000 صحابہ کی فوج تیار کی۔ اس فوج میں آپ ایک سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ خون ریز معرکہ ہوا۔ مخالفین کے لشکر میں 1,00,000 سپاہی تھے۔ مسلمانوں کا کافی نقصان ہونا شروع ہو گیا تو کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آئی۔ آپ نے تھوڑی سی فوج کو مجتمع کیا اور حاکم شام کی ٹڈی دل فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ نے یہ اعزاز بھی آپ کی قسمت میں لکھا تھا کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کو دشمن فوج سے محفوظ لے آئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا خالد بن ولید نے فتح مکہ، فتح طائف، جنگ موتا، معرکہ دومۃ الجندل، جنگ یرموک، جنگ یمامہ، جنگ اجنادین میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ فاتح حلب ہیں۔ آپ نے فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے کوششیں فرمائیں۔ اسلام کا یہ عظیم مجاہد 642 عیسوی میں حمص ملک شام میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کا مدفن ملک شام کے شہر حمص میں مسجد خالد بن ولید میں ہے۔ آپ نے خلافت راشدہ کے دور میں بھی اہم کارنامے سر انجام دیے۔ 632 عیسوی سے 638 عیسوی تک آپ مسلسل اسلامی فوج میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ مسلمانوں میں یہ تاثر عام پیدا ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید ہر جنگ کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اس پر خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سپہ سالاری کے درجے سے معزول کر دیا اور فرمایا، فتح اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہوئے اپنے عہدے کو بخوشی چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ رب العزت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بلند فرمائے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں میں سیدنا خالد بن ولید جیسا جذبہ جہاد پیدا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سرفروشی ہے ایمان تمہارا۔